السلام علیکم۔ نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ یہ ناول لکھا ہے بشریٰ احمد نے، جس کا نام ہے محبت تیرے رنگ۔ یقین کرے بھائی صاحب، جب سے یہ خبر پڑی ہے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں۔ دشمنوں کی حویلی میں خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی۔ خانم بی بی کو ہم پر ایک اور برتری حاصل ہو گئی، شہباز علی خان نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ قاسم علی خان نے ہنکارا بھرا تھا، جیسے چھوٹے بھائی کی تائید کی ہو۔ پھر دوبارہ سامنے میز پر دھرا اخبار اٹھا کر خبر تفصیل سے پڑھی۔ اگر دونوں ہم جماعت نہ ہوتے تو اور بات تھی، اور زیادہ غصہ مجھے اس بات کا ہے کہ عفان نے یہ خبر ہم سے کیوں چھپائی۔ اسے تو یقیناً ہم سے پہلے پتہ لگ گیا ہوگا۔ اخبار میں تو خبر ذرا تاخیر سے لگتی ہے۔ شہباز علی خان خفگی بھرے لہجے میں مخاطب ہوئے۔ قاسم علی خان نے اپنے تنخو بھائی پر ایک نگاہ ڈالی۔ اگلے پل انہوں نے اپنے ذاتی ملازم کو بلند آواز میں پکارا تھا۔ نوازش بوتل کے جن کی طرح فوراً حاضر ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ گدھا؟ 10 منٹ پہلے تمہیں کہا تھا اسے بلا کر لاؤ، انہوں نے دھاڑ کر پوچھا تھا۔ گدھا گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے خان صاحب، نوازش بے ساختہ بول اٹھا تھا، مگر دونوں خانوں کی قہربار نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اگلے ہی پل وہ منمنایا تھا۔ چھوٹے صاحب گہری نیند سو رہے ہیں، میں بہت دیر دروازہ بجا کر آیا ہوں۔ 2 منٹ کے اندر اگر اسے جگا کر نہ لائے تو اس کا جو حشر کروں گا سو کروں گا، تمہارا بھی کم برا حشر نہیں ہوگا۔ قاسم علی خان کے کہنے پر نوازش الٹے پاؤں بھاگا تھا۔ 5 منٹ بعد سوئی ہوئی کیفیت میں جوائیاں لیتا عفان باپ کی خوابگاہ میں داخل ہوا، مگر باپ اور چچا کی غسیلی نگاہوں کا احساس ہوتے ہی جمائی کے لیے کھلا منہ فوراً بند کر لیا۔ خیریت بابا جان، آپ نے صبح صبح کیسے یاد کیا؟ قاسم علی خان نے طنزیہ لہجے نگاہوں میں والکرا کی طرف دیکھا۔ عفان نے ان کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ گھڑی 11:30 بجا رہی تھی۔ وہ دراصل رات کو دیر تک پڑھتا رہا تھا نا، اس لیے صبح وقت پر آنکھ نہیں کھلی۔ اوہ خوب، تو گویا آپ رات تک دیر تک اسٹڈی کرتے رہے ہیں۔ جی بابا جان۔ آج کا اخبار پڑھا آپ نے خان صاحب؟ جی وہ تو رات کو ہی پڑھ لیا تھا، بہت مگن انداز میں جواب دیا، مگر فوراً غلطی کا احساس ہوا۔ ابھی سو کر اٹھا ہوں، آج کا نیوز پیپر خواب میں تو پڑھنے سے رہا، کچھ نونوٹھے سے انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے اب پڑھ لیں۔ عفان نے ناسمجھی کے عالم میں ان کے ہاتھ سے اخبار لیا تھا، سرسری سے انداز میں اخبار پر نگاہیں دوڑائیں، پھر دوبارہ الجھ کر باپ کو دیکھا۔ وہ ان کا مقصد سمجھ نہ پایا تھا۔ قاسم علی خان نے اخبار اس کے ہاتھ سے لے کر ایک خبر پر انگلی رکھی۔ عفان نے آگے جھک کر خبر پڑھی۔ واؤ، تیمور کی پوزیشن کی خبر اخبار میں بھی آ گئی۔ اس نے بے ساختہ خوشی کا اظہار کیا، مگر اس کے اظہار کے بعد احساس ہوا کہ کس سنگین غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے۔ تو تیمور کی پوزیشن کی خبر اخبار میں بھی آ ہی گئی، یہ اتنی خاص خبر تو نہ تھی۔ اس نے مصنوعی غصہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ساری رات پڑھائی تم کرتے ہو اور ہر بار پوزیشن لے اٹھتا ہے تیمور خان۔ باپ کی خفگی اور چچا کی غضبناک نگاہوں سے خائف ہو کر عفان نے خاموشی سے سر جھکانے میں ہی عافیت جانی۔ خانم بی بی کی حویلی میں جشن منایا جا رہا ہوگا، تم نے ہمارا شملہ نیچا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی عفان۔ تیمور بڑی حویلی والوں کا جانشین تو نہیں؟ آپ سے بھی بڑی قریبی رشتہ داری نکلتی ہے اس کی۔ بہت مشکل سے یہ فکرہ عفان نے کہا۔ اتنے میں خیر ہوئی کہ نوازش نے اندر آ کر دونوں خانوں کو مؤدب انداز میں یاد کروا دیا تھا کہ گاڑی کب سے تیار ہے، ہم زمینوں کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور اگر تمہاری نالائکی برقرار رہی تو تمہیں شہر سے بلوا کر زمینوں کا سارا انتظام تمہیں سونپ دیں گے۔ قاسم علی خان نے کہا۔ جی بابا جان۔ چلیں جانے دیں بھائی صاحب، بچہ ہی تو ہے۔ آخر شہباز خان کو بھتیجے پر ترس آ گیا، وہ اتنے کم پیارا تو نہ تھا۔ قاسم خان نے بھی مزید کچھ کہنے سے گریز کیا۔ دونوں صاحبان کے جانے کے بعد اخبار اٹھا لیا، فرصت سے خبر پڑھی اور تیمور خان کو مبارکباد کا پیغام ٹائپ کرنے لگا۔ تو پھر یہ طے ہے امّو جان کہ آپ میرے اور عفاف کے لیے بابا جان اور آقا جان کے سامنے کوئی اسٹینڈ نہیں لیں گی؟ وریشا نے بہت دکھ بھرے لہجے میں عائشہ کو مخاطب کیا۔ تم چچی جان سے یہ توقع لگائے بیٹھی ہو کہ وہ 2 تنخو اور ظالم جابر ٹائپ بندوں کے سامنے تمہارے لیے اسٹینڈ لیں؟ چچی جان کی گردن اتنی پتلی نظر آ رہی ہے تمہیں؟ عفان نے بہت افسوس کے عالم میں وریشا کو مخاطب کیا۔ وہ سب اس وقت ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ قاسم علی خان اور شہباز علی خان کا انتظار تھا۔ وریشا نے ماں کو مخاطب کیا، مگر جواب عفان کی طرف سے آیا۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ بابا اور آقا جان ہرگز ظالم اور جابر نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک انتہائی جائز مقصد کے لیے بہنوں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر مجبوری کی عالم مدد کے لیے امو جان کو ہی طرف دیکھنا ہوگا۔ ورشا نے کہا، خود کو بہنوں کی کیٹیگری میں شامل کر دیا اور پھر چاہ رہی ہے کہ سپورٹ بھی کروں۔ عفان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اتنے میں شہباز خان اور قاسم خان ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ بحث اختتام پذیر ہو گئی، لیکن کھانے کے بعد عفاف اور وریشا ایک دوسرے کی آنکھوں میں بات چھیڑنے کے اشارے کرنے لگی۔ کیا بات ہے وریشا، تم بابا جان سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ آخر عفان سے ضبط نہ ہو سکا تھا۔ مسکراتے ہوئے وریشا کو مخاطب کیا۔ قاسم علی خان نے چونک کر بھتیجی کو دیکھا۔ ہاں بیٹا کہو، کیا بات ہے؟ وریشا ایک دم مخاطب کیے جانے پر چھٹپٹا گئی۔ جی وہ آقا جان، وہ میں کہہ رہی تھی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، پھر مدد طلب نگاہوں سے عفاف کو دیکھا جو نگاہوں میں اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کچھ بولنے پر اکسا رہی تھی۔ کیا بات ہے وریشا، بولتی کیوں نہیں؟ بابروب انداز میں بیٹی کو مخاطب کیا۔ اس بار وریشا کی صحیح معنوں میں سٹی گم ہوئی تھی۔ وہ بابا، عفاف آپ سے اور آقا جان سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ اس نے بال عفاف کے کوٹ کی طرف لڑکا دی۔ عفان نے ہمت کے اس مظاہرے پر بہت مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ میں تو کچھ نہیں کہنا چاہ رہی۔ عفاف نے پہلے کھا جانے والی نگاہوں سے وریشا کو دیکھا اور پھر انکار کر دیا۔ وریشا، بابا جان اور چاچا جان کا وقت کتنا قیمتی ہے، وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ بتاتی کیوں نہیں؟ کیا بات ہے؟ عفان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے سنجیدگی سے کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ معاملے سے قطعی لا علم ہو اور واقعی بات جاننا چاہتا ہو۔ آقا جان، میں اور عفاف شہر جا کر آگے پڑھنا چاہتے ہیں۔ وریشا آخر بول اٹھی۔ اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں بابا جان۔ ہمیشہ کی بزدل عفاف نے لڑے بغیر ہی ہتھیار ڈالنا چاہے۔ تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے آقا جان، ہمیں کیوں منع کرنے لگے عفاف؟ بچیاں کیا کہہ رہی ہیں شہباز؟ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ قاسم علی خان نے چھوٹے بھائی کو مخاطب کیا۔ انہوں نے جتنا پڑھنا تھا وہ بہت پڑھ لیا، بہت ہے۔ ہم بچیوں کو شہر جا کر پڑھنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں بھائی صاحب؟ عفاف اور وریشا کے منہ لٹک گئے۔ عائشہ بیگم کے چہرے پر بھی بے بس سی آزردہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ پہلے ہی جانتی تھیں کہ شوہر کا کیا جواب ہوگا۔ لیکن چاچا جان، آخر شہر جا کر پڑھنے میں کیا قباحت ہے؟ آخر میں بھی تو وہاں پڑھ رہا ہوں، وہاں اپنا گھر بھی تو ہے، نوکر چاکر ہے۔ عفان نے اس بار پوری سنجیدگی سے لڑکیوں کی مدد کو آیا تھا۔ سرداروں کی بچیاں مخلوط اداروں میں نہیں پڑھ سکتی جیسے سرداروں کے بچے پڑھتے ہیں۔ عفان، اپنی حد میں رہو۔ گستاخی معاف بابا جان، آپ لوگ جب ان علاقوں سے بڑے بڑے ایوانوں میں جاتے ہیں تو وہاں عورتوں کے حقوق کی بات خوب کرتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے گھر کی عورتیں تمام حقوق سے محروم رہتی ہیں۔ بیٹا جی، ہم نے انہیں کس حق سے محروم رکھا ہے؟ اچھا کھاتی ہیں، من پسند پہنتی ہیں، مرضی سے سوتی ہیں، جب جی چاہے اٹھتی ہیں، باپ بھائیوں کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں۔ ماضی میں اس حویلی میں عورتوں کو اتنی بھی آزادی نہیں تھی۔ آپ کی سب باتیں صحیح ہیں بابا، اس حویلی میں ہماری پرورش بہت ناز و نام سے ہوئی۔ ہم ہمیشہ آپ لوگوں سے محبت اور شفقت کی چھاؤں میسر آئی اور اسی محبت نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ ہم آپ سے یہ بے ضرر سا مطالبہ اور معصوم سی خواہش پوری کروا سکیں۔ بہرطور ہمیں آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ وریشا نے کتنے سلیقے اور صباؤ سے بات کی تھی۔ وریشا بالکل صحیح ہی کہہ رہی ہے بابا جان، اور جو بات ہمارے دشمنوں کو اتنے برس کے بعد سمجھ میں آئی تھی وہ جانے ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ خانم بی بی اپنے علاقے کے لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی ہیں۔ کس خوبی سے انہوں نے اپنی جاگیر کا انتظام سنبھالا ہے، یہ یقیناً تعلیم کا بخشا ہوا شعور ہی ہے۔ اور اگر عفان، قاسم علی خان اس بار دھاڑے تھے۔ عفان خاموشی سے سر جھکا گیا۔ تم حد درجہ نالائق اولاد ہو، تم سے اچھی ہماری بیٹیاں ہیں۔ انہیں جہاں تک پڑھنے کا موقع ملا انہوں نے اپنی تعلیم قابلیت کے جھنڈے گاڑ کر ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، اور اگر اس بار تم ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دے لیتے جیسا تیمور خان نے انجام دیا ہے تو ہم شاید ان بچیوں کو مقابلے کی دوڑ میں شریک نہ ہونے دیتے۔ اب ہمیں انہیں آگے تعلیم جاری رکھنے کا موقع دینا ہی پڑے گا۔ قاسم علی خان کی بات اتنی غیر متوقع تھی کہ چند لمحوں کے لیے سبھی ہکا بکا رہ گئے، یعنی خوشی کے مارے عفاف کی آواز کپکپا گئی۔ وریشا کا بھی حال اس سے مختلف نہ تھا۔ عفان مسکرا رہا تھا۔ ہم آگے پڑھ سکتے ہیں؟ عائشہ بیگم کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ صرف شہباز علی خان تھے جو کرسی پر بے اطمینانی سے پہلو بدل رہے تھے۔ بڑے بھائی کا یہ فیصلہ ان کے من کو قطعاً نہ بھایا تھا، لیکن انہیں اس فیصلے کا احترام کرنا تھا۔
باخوشی نہ سہی تو نکراہنی سہی، کیونکہ اس حویلی میں حتمی فیصلے کا اختیار قاسم علی خان کے پاس ہی تھا۔ مجھے پتہ تھا آقا جان ہمیں آرام سے اجازت دے دیں گے۔ یہ وریشا تھی جو بہت خوشی کے عالم میں عفاف سے مخاطب تھی۔ دونوں ہم جولیاں ٹیرس پر بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ طمانینت اور خوشی سے عجب ہی عالم تھا۔ سچ کہوں تو مجھے 1% بھی امید نہ تھی، اور جب بھائی چاچا جان سے بحث کر رہے تھے اور بابا جان نے انہیں دھاڑ کر چپ کروایا تو میری روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ عفاف نے اس وقت کی دلی کیفیت بیان کی۔ ارے تم تو ہو ہی ڈرپوک، پتہ ہے آج آقا جان اندر سے بالکل ویسے نہیں ہیں اور جیسے باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بالکل اخروٹ کی مانند، اور باہر سے سخت اور اندر سے۔ شرم نہیں آتی میرے بابا جان کو اخروٹ سے تشبیہ دیتے ہوئے؟ عفان اچانک وہاں نکلا۔ بھائی آپ کا شکریہ، آج آپ نے ہمارے لیے بہت سٹینڈ لیا۔ وریشا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی عفاف نے بہت ممنونیت سے عفان کو مخاطب کیا۔ اگر انہوں نے بہنوں کی حمایت میں 2-4 فقرے بول دیے تو ان کا یہ اخلاقی فرض تھا، شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے؟ وریشا نے بے نیازی سے کہا۔ اس کی بے نیازی سے زیادہ بہنوں والی بات عفان کو کھلی تھی۔ مائنڈ اٹ، میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی بہن کے لیے کیا، عفان چبا چبا کر بولا۔ تو میں نے کب کہا کہ میرے لیے کیا؟ وریشا خفگی کو چھپا نہ پائی۔ ایک تو آپ دونوں ہر وقت لڑائی کے موڈ میں رہتے ہیں، خوشی کے موقع پر تو ہنس کر بات کر لیا کریں۔ عفان نے وریشا کے پھولے منہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وریشا بھی منہ پھیر کر ہنس پڑی۔ تیمور ہلکی سی دستک دینے کے بعد ماں کے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ زہرا بیگم بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ بیٹے کے قدموں کی چاپ پر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اب کیسی ہیں طبیعت امی جان آپ کی؟ بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہوں میرے چاند، تم بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہو۔ میں بلا وجہ پریشان نہیں ہوتا امی، 1 مہینے میں تیسری بار آپ کا بی پی شوٹ کیا ہے۔ ضد چھوڑیں اور میرے ساتھ شہر جا کر تفصیلی چیک اپ کروائیں۔ بی بی جان بھی کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو زبردستی شہر لے جا کر آپ کا تفصیلی چیک اپ کرواؤں۔ تمہاری طرح تمہاری بی بی جان بھی خواہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ میں ذرا سی بد پرہیزی کر لوں تو بی پی گڑبڑ کرنے لگتا ہے، بس اور کوئی بات نہیں۔ تم فکر مت کرو۔ واپسی کب کی ہے تیمور؟ انشاءاللہ کل صبح چلا جاؤں گا امی۔ ایسے میرا ارادہ یہی تھا کہ اس بار آپ کو ساتھ لے کر جاؤں، لیکن آپ مانتی ہی نہیں۔ اگلی بار چل پڑوں گی تمہارے ساتھ، تفصیلی چیک اپ بھی کرا لوں گی۔ اب خوش؟ وہ دونوں ہاتھ ماں کے چوم کر مسکرا دیا۔ شہر آ کر عفاف کا دل بالکل نہ لگ رہا تھا۔ وریشا البتہ بہت پرجوش تھی۔ کلاسز شروع ہونے میں 2-4 دن باقی تھے۔ آج کل وہ دونوں ہی عفان کے ساتھ جا کر ضروری اشیاء کی خریداری کر رہی تھیں۔ میں وہ احمق ہوں جس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری اور بابا جان سے تم لوگوں کے آگے پڑھنے کی بات کی۔ میری تو آزادی سی سلب ہو کر رہ گئی ہے۔ رات دیر تک دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، دوستوں کو گھر نہیں بلوا سکتا۔ ذرا سی فرصت ملے تو تم دونوں شاپنگ کی لسٹ لے کر سر پر سوار ہو جاتی ہو۔ کیا مصیبت ہے یار؟ عفان آج جھنجھلا ہی گیا۔ آپ کا موڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بھائی، جس دن آپ کو فرصت ملے گی پھر چل پڑیں گے۔ صدا کی صلح جو عفاف برا مانے بغیر بولی۔ اس کے جانے کے بعد عفان کو بہن سے اتنے سخت لہجے میں بولنے پر افسوس ہوا۔ ان دونوں کو شاپنگ پر جانے کا کہہ کر ان کے کمرے تک آیا کہ وریشا کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ تمہارے بھائی نے آج اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میں اتنے دنوں سے اس کی جھنجھلاہٹ نوٹ کر رہی تھی۔ ہم دونوں یہاں کا رہنے لگے ہیں، اسی وجہ سے اس کی سرگرمیوں میں خلل پڑا ہے، بس اسی لیے اتنا کھڑوس ہو گیا ہے۔ ابھی تو دیکھنا، جب ہم اس کے ساتھ یونیورسٹی جانے لگیں گے تب اس کی جھنجھلاہٹ کا کیا عالم ہوگا۔ تم کیا چاہ رہی ہو؟ مائنڈ مت کرنا عفاف، لیکن مجھے تمہارے بھائی پر ذرا سا بھی اعتماد نہیں۔ سچ کہوں تو شہر آ کر پڑھنا میری خواہش تو تھی، لیکن یہاں آنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے بھائی کا کیریکٹر جانچنا پرکھنا چاہتی تھی۔ وریشا مزے سے بول رہی تھی اور باہر کھڑے عفان کا تو خون اس کے ذریں اشادات سن کر کھول رہا تھا۔ اچھا ایسے گھورو تو مت، آخر تمہارے بھائی سے میری قسمت پھوٹنی ہے، جانچ پڑتال کا حق تو حاصل ہے نا مجھے۔ وہ ہنس پڑی۔ ایسا ہی ہے تو ایسا ہی صحیح وریشا صاحبہ، تم اپنا جانچ پڑتال کا حق استعمال کرو، میں تمہیں مایوس نہ ہونے دوں گا۔ تمہارے خدشات کو سچ ثابت کرنا اب میرا کام ہے۔ محبت کی بے اعتباری دیکھ کر عفان شدید ہرٹ ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک دینے کے بجائے وہ الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ کمرے میں اب عفاف سہیلی کو لعن طعن کرنے میں مصروف تھی۔ اتنی محبت کرتے ہیں بھائی تم سے، اگر تمہاری بکواس سن لیں تو انہیں کتنا دکھ پہنچے گا۔ تمہارا بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ بات اس نے مجھے خواب میں آ کر تو نہیں بتائی۔
حقیقت میں اظہار اور اقرار تو بہت دور کی بات ہے، اور میں نے جو کچھ کہا غصے میں ہی کہا تھا۔ ہم صبح سے ہی شاپنگ کی لسٹ فائنل کر رہے تھے اور محترم نے عین وقت پر انکار کر دیا۔ ایسے میں اس غصے پر بھی نہ اس پر غصہ بھی نہ آئے۔ بھائی کا آج موڈ نہیں، وہ ہمیں کل لے جائیں گے، تم اتنا ڈپریس نہ ہو۔ عفاف نے اسے تسلی دی۔ اس نے اتفاق بھی کر لیا۔ عفاف اور وریشا کی کلاسز شروع ہو گئی تھیں۔ عفان نے فقط پہلے دن دونوں کی رہنمائی کی تھی۔ تمہیں جتنی گائیڈنس فراہم کر سکتا تھا کر دی، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں فارغ نہیں ہوتا، مجھے یہاں اور بھی بہت سے کام ہیں۔ وہ مروت سیاری لہجے میں دونوں سے مخاطب تھا۔ عفاف نے اس کٹھور پن پر شاکی نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ عفان نے نظریں چرا لیں۔ اکیلے میں عفاف کو سمجھا دوں گا، اس کی کم عقل سہیلی کو عقل سکھانے کے لیے یہ رویہ اختیار کیا ہے، لیکن اس عفاف کے پیٹ میں کوئی بات ٹکتی بھی تو نہیں۔ خیر ہے، کبھی کبھی گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ عفان نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے سوچا تھا، اتنی سی بہن سے بے مروتی کرنا آسان کام تھوڑی تھا، اور دوسرے کو تو اس کے کٹھور لہجے سے کوئی فرق ہی نہ پڑا تھا۔ ہم خود نہیں چاہیں گے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بلا وجہ زحمت دیں۔ ظاہر ہے اس طرح تو ہم بھی کبھی پر اعتماد طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اپنے مسئلے آپ سلجھانے سے ہی ہمیں اعتماد آئے گا، اور یہ ہمارے آگے پڑھنے کا مقصد بھی ہے۔ وہ لاپرواہ سی انداز میں مخاطب ہوئی تھی، گویا کہنا چاہ رہی ہو، عفان صاحب آپ کو ہر وقت ہمارے سر پر سوار رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس انداز پر عفان کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن اس نے کچھ مزید کہنے سے گریز کیا اور بے نیاز مسکراہٹ چہرے پر سجا کر وہاں سے چلا گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے وریشا، تم بھائی سے کس لہجے میں بات کرنے لگی ہو؟ جس لہجے میں تمہارا بھائی ہم سے بات کرنے لگا ہے۔ لگتا ہے عفاف یہ پرانے والا عفان نہیں، یہ ہم سے اتنی بیزاری کیوں اختیار کر رہا ہے؟ بھائی ہم سے بیزاری کیوں کرے گا؟ وہم ہے تمہارا، ظاہر ہے تم بہن ہو اس کی، اسی کی سائڈ لینی ہے تمہیں۔ وہ بھائی ہے تو تم ہونے والی بھابھی، تم بھی تو کم پیاری نہیں ہو مجھے۔ عفان نے اسے پیار سے اس کی ٹھوڑی چھوئی۔ وریشا نے اسے گھورنا چاہا مگر پھر ہنس پڑی۔ تمہیں پتہ ہے عفاف، میں نے آج تیمور خان کو دیکھ لیا۔ عفاف کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب وریشا نے اسے مخاطب کیا۔ اس انکشاف پر عفاف نے خفگی سے اسے دیکھا۔ کہاں دیکھ لیا تم نے تیمور خان کو؟ ظاہر ہے یونیورسٹی میں، جب تم لائبریری گئی تھی نا، بس اسی وقت میں نے تیمور بھائی کو دیکھا، اپنے دوستوں کے ساتھ تھے۔ ناجیہ نے مجھے بتایا کہ تیمور خان ہے یونیورسٹی کی پاپولر ترین شخصیت، تو تم نے تیمور بھائی کو بھائی بھی بنا ڈالا؟ بنانے کی کیا ضرورت ہے، وہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں۔ اس حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ ظاہر ہے جھٹلا تو کوئی نہیں سکتا، لیکن اگر تمہارے بابا یعنی میرے چاچا جان کو علم ہو گیا ان کی صاحبزادی اپنے خالہ زاد بھائی کو دیکھنے کی اتنی مشتاق ہے، تو وہ تمہیں یونیورسٹی سے اٹھا لیں گے۔ عفاف نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وریشا کی لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کتنی زیادتی کی بات ہے نا عفاف، صرف بابا کی نام نہاد کی وجہ سے امو جان اپنی اکلوتی سگی بہن سے بھی نہیں مل سکتی۔ کوئی مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن زندہ رہتے ہوئے بھی اپنے پیاروں سے اتنی لمبی جدائی دل کو قرار آئے تو کیسے آئے عفاف؟ وہ پوچھ رہی تھی، لیکن اس سوال کا جواب عفاف کے پاس بھی نہیں تھا۔ آج وریشا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ عفاف خود اس کے بغیر آنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن سر باقی کا بہت اہم لیکچر مس ہو جاتا۔ وریشا نے اسے زبردستی بھیجا تھا، لیکن آج ناجیہ نے بھی چھٹی کر لی تھی۔ ناجیہ کو اب تک دونوں کی اکلوتی یونیورسٹی فرینڈ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ پرخلوص اور ہنس مکھ لڑکی تھی۔ وریشا اور ناجیہ کے بغیر عفاف عجیب گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ وریشا اس کی نسبت کہیں زیادہ پر اعتماد تھی۔ اب بھی وہ سر باقر کی کلاس لے کر نکل رہی تھی کہ اسٹوڈنٹ کے ایک گروہ نے اسے گھیر لیا۔ یونیورسٹی میں الیکشن ہو رہے تھے، ساتھی طلباء اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں زبردست مہم چلا رہے تھے۔ ان کے ڈپارٹمنٹ میں بھی آج کل یہی تھا۔ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے؟ ایک لڑکے نے اسے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چلیں، فیصلہ نہیں کیا تو اب کر لیجیے۔ آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار صرف تیمور خان ہے، آپ نے اس ووٹ صرف اسی کو دینا ہے۔ لڑکے نے اسے قطعی انداز میں واور کرایا تھا۔ اس حکمیہ لہجے کو سن کر وہ سٹپٹا گئی۔ میں تیمور خان کو ووٹ کیسے دے سکتی ہوں؟ اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر پھسلا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں دے سکتی آپ؟ ایک تیز ترار لڑکی نے کہا۔ اس کا لہجہ اور انداز عفاف سے برداشت نہ ہو پایا۔ یہ لوگ کس خوشی میں اس پر اتنا رعب جما رہے ہیں؟ خاندانی انا فطری بزدلی پر غالب آئی اور اس نے سپاٹ سے لہجے میں کہا، وہ ہمارے دشمنوں میں سے ہیں، ہم ان کی حمایت نہیں کر سکتے۔ ہائے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تیمور تمہارا دشمن؟ تیز ترار خراش سی سینئر نے اس کو
غیر متوقع جواب پر حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ باقی لوگوں کے تاثرات بھی اس سے مختلف نہ تھے، اور بات کہنے کے بعد عفاف کو اس کی نامعقولیت کا بخوبی احساس ہو گیا تھا۔ وہ اپنے سینئرز کے تاثرات کو دیکھ کر پھر سے پزل ہو گئی۔ ویسے بتائیں تو محترمہ، تیمور خان سے کس قسم کی دشمنی ہے آپ کی؟ عفاف بری طرح پھنسی تھی۔ کاش اس وقت وریشا ہوتی، وریشا نہ صحیح، کاش عفان ہی ادھر آتا۔ اس کی بہن کس مشکل میں گرفتار تھی اور وہ قطعی لا علم۔ عفان تو نہ آیا، مگر سامنے سے اپنے دوستوں کے ہمراہ تیمور خان ضرور چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ بھی یقیناً اپنی انتخابی مہم میں ہی مصروف تھا۔ یار تیمور، ذرا ادھر آؤ، بتاؤ تو صحیح یہ محترمہ تم سے کس قسم کی دشمنی کا ذکر کر رہی ہیں؟ وہ حیران ہوتا قریب آیا۔ عفاف کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ 2 دن پہلے وہ وریشا کو ڈرا رہی تھی کہ تیمور کو دیکھنے کی پاداش میں اسے یونیورسٹی سے اٹھا لیا جا سکتا ہے، اور وہ خود اس کے روبرو تھی۔ ہم نے ان سے کہا تھا تمہیں ووٹ دیں، لیکن یہ محترمہ کہہ رہی ہیں تم ان کے دشمن ہو، کہ تمہیں ہرگز ووٹ نہیں دیں گی۔ تیمور نے استجابیہ نگاہ عفاف پر ڈالی۔ عفاف نے اسی پل اس کی حیران ڈارک براؤن آنکھوں کو دیکھا، پھر مزید گڑبڑا گئی۔ دراصل یہ ہمارے مخالف قبیلے کے ہیں، اس لیے۔ اس نے اٹکتے ہوئے دشمنی کی ادھوری سی وضاحت کی۔ تیمور کو سمجھنے میں فقط چند پل لگے۔ وہ جانتا تھا عفان کی ایک بہن اور کزن نے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے، یہ لڑکی یقیناً ان 2 میں سے کوئی ایک تھی۔ آئی ایم سوری، میرے دوستوں نے آپ کو تنگ کیا، میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ اس کے دوست حیران رہ گئے تھے۔ وہ تیمور کے اس بارے میں استفسار کرنے لگے۔ تیمور نے ان کی بات کا جواب نہ دیا، بلکہ انہیں درستی سے ٹوکتے ہوئے آگے بڑھنے کو کہا۔ وہ واقعی پل میں تیمور سمیت وہاں سے رخصت ہو گئے۔ عفاف عجیب سے احساسات میں گھری وہاں کھڑی رہ گئی۔ تیمور ویکینڈ پر گھر گیا تو ماں کی حالت پہلے سے زیادہ ناساز تھی۔ میں اب آپ کی ایک نہ سنوں گا، آپ کو میرے ساتھ شہر چلنا ہوگا۔ بہت ضدی ہے تمہاری ماں، مانتی ہی نہیں۔ میں تو خود کب سے اس کے پیچھے پڑی ہوں کہ اپنا تفصیلی چیک اپ کروائے۔ خانم بی بی نے خفگی سے باورچ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، کروا لو میرا چیک اپ، لیکن سچ کہوں بی بی، مجھے تو یوں لگنے لگا ہے جیسے اب آپ کے بھائی کے پاس پہنچنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ کا نام لو زہرا، کیوں بچے کو پریشان کر رہی ہو؟ بھلی ہی چنگی ہو، اب چیک اپ ہو جائے گا تو بس ہمارے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ خانم بی بی نے انہیں لسانیت سے ٹوکا، لیکن انہیں جیسے نند کی بات سنی ہی نہ تھی۔ تیمور کی پڑھائی ختم ہو جائے تو آپ نے فوراً اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنی ہے۔ اللہ سے بس یہ دعا ہے کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ لوں اور مرنے سے پہلے اپنی ماں جائی سے مل لوں۔ شہر جا کر سب سے پہلے آپ کے ڈپریشن کا علاج کروانا پڑے گا۔ بلا وجہ اتنی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہی ہیں آپ؟ تمہاری بہن سے ملنے پر ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے زہرا، پھر بھی تمہارا تڑپنا دیکھ کر میں احساس جرم میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ 2 قبیلوں کی دشمنی نے تم دونوں بہنوں کے مقدر میں ہمیشہ کی جدائی لکھ دی۔ اوفو بی بی جان، آپ نے بھی ماں کی دوسری بات پکڑ لی۔ ذرا پہلے والی بات پر تو دھیان دیں، میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے والی بات۔ دونوں کا دھیان بٹانا چاہا۔ اس کے شرارتی انداز پر دونوں خواتین مسکرا دیں۔ اپنے شہزادے کے لیے تو میں کوئی شہزادی ہی ڈھونڈوں گی۔ انہوں نے محبت پاش نگاہوں سے بھتیجے کو دیکھا۔ چیف سیکرٹری کے بیٹے کا دعوت ولیمہ تھا، نامی گرامی مہمان تھے۔ چیدہ چیدہ صحافیوں کو بھی تقریب میں مدعو کیا گیا تھا۔ واصف اور عنبر ایک ہی چینل سے منسلک تھے اور ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بھی۔ دونوں ہی آج کی تقریب کی کوریج کے لیے تھے۔ جب قاسم علی خان کی آمد ہوئی تو عنبر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس عمر میں بھی یہ شخص کتنا ڈیشنگ ہے۔ واصف، جوانی میں تو کیا قیامت ڈھاتا ہوگا۔ دولت کی فراوانی ہو تو وجاہت کو بھی زوال دیر سے آتا ہے۔ واصف نے عجیب انداز میں اس کی بات سے اتفاق کیا۔ عنبر نے اسے پل بھر میں گھورا تھا۔ وہ دوبارہ قاسم علی خان کی طرف متوجہ ہوئی، جو اپنی نشست سے اٹھ کر اپنے ہی علاقے کی ایک معزز خاتون سے سلام دعا کر رہے تھے۔ کتنے کلچرڈ اور ویل مینرڈ بھی ہیں، دیکھو تو صحیح زرمین خان کی آمد پر انہیں کیسے تعظیم دی ہے، اور کتنی متانت اور شائستگی سے ان سے مخاطب ہیں، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے روایتی حریف ہیں۔ ہاں، یہ تو سچ ہے کہ دونوں کے قبائل ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، لیکن اب تو خیر عرصہ دراز سے دونوں قبیلوں میں خونزیری نہیں ہوئی ہے۔ زرمین خان اپنے علاقے میں خانم بی بی کہلاتی ہیں اور اپنے علاقے کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کر رہی ہیں۔ تمہارے قاسم علی خان کو بھی اپنے ووٹ بینک کو قائم رکھنے کے لیے مجبوراً ان کے نقش قدم پر چلنا پڑ رہا ہے، ورنہ یہ لوگ بہت ظالم، جابر اور تنخو ہوتے ہیں۔ واصف نے مسکرا کر عنبر کی معلومات میں اضافہ کیا، اور وہ تمہارے قاسم علی خان کے کہنے پر بس اسے گھور کر رہ گئی۔ ناجیہ کی والدہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھیں۔ عفان کی اجازت سے عفاف اور وریشا ان کی مزاج پرسی کرنے ہسپتال گئے تھے۔ ہسپتال میں ہی وریشا کو چند یونیورسٹی فیلوز نظر آئیں۔
پھر نکچڑی سینئرز بھی کیا آنٹی کی عزت کرنے آئی تھی؟ وریشا نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے نہیں، یہ لوگ تیمور خان کی والدہ کا حال پوچھنے آئے تھے، وہ بھی اسی وارڈ میں ایڈمٹ ہے، ان کا کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے۔ نازیہ نے کہا۔ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ ہاں اب تو بہتر ہیں، صبح میں بھی میرین کے ساتھ ان کا حال پوچھ کر آئی ہوں۔ نازیہ نے اپنی کزن کا نام لیا جو تیمور کی کورس میٹ تھی۔ آفاف تو ہم بھی ان کو ایک نظر دیکھ لیں؟ ہرگز نہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ پلیز آفاف، صرف ایک نظر۔ تو آفاف کا سر بھی مزید قطعیت کے ساتھ نفی میں ہلا۔ نازیہ کے لیے ایک وریشا کا اصرار ناقابل فہم تھا، تو آفاف کا رویہ بھی بات سمجھ سے بالا تر۔ اچھا تم نہ چلو میرے ساتھ، میں خود جا رہی ہوں، بس ایک نظر ہی تو دیکھنا ہے۔ نازیہ تم پلیز مجھے ان کا روم نمبر بتاؤ۔ وریشا نے نازیہ کو مخاطب کیا اور کمرہ نمبر جان کر فوراً باہر نکلی۔ دانت پیستے ہوئے آفاف بھی اس کے پیچھے لپکی۔ مطلوبہ کمرے میں دستک دے کر دونوں اندر داخل ہوئیں تو سامنے ہی بیڈ پر تیمور کی والدہ نیم دراز تھیں۔ آفاف نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس وقت ایک ملازمہ کے سوا ان کے پاس کوئی موجود نہ تھا۔ وریشا نے اپنا تعارف تیمور کی کلاس فیلو کی حیثیت سے کروایا تھا۔ انہوں نے بہت پرشفقت انداز میں مسکرا کر دونوں کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وریشا اب بے تابی سے ان کی طبیعت کے بارے میں دریافت کر رہی تھی۔ آفاف اس کی ذہنی کیفیت سے آگاہ تھی، لیکن یہ جذباتیت ہرگز بھی سود مند نہ تھی۔ تیمور کی والدہ بھی قدرے چونکی تھیں۔ صبح سے تیمور کے کلاس فیلوز ان سے ملنے آ رہے تھے، لیکن وہ سب رسمی عیادت کرنے آئے تھے، لیکن یہ بچی ان کی صحت کے بارے میں کتنی فکر مندی کا اظہار کر رہی تھی، اس تشویش کا اظہار اس کے چہرے سے بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ بس بیٹا، تیمور تو روٹین چیک اپ کے لیے شہر لایا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد انجائنا کا اٹیک ہو گیا۔ اب تو خدا کا شکر ہے طبیعت خاصی بہتر ہے۔ اب دیکھو ڈاکٹر کب ڈسچارج کرتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال کر رکھا کریں آپ۔ مجھے پتہ ہے میری امّو جان کی طرح آپ بھی اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہی برتتی ہوں گی۔ وریشا اپنایت بھرے لہجے میں ان سے مخاطب تھی۔ بیٹا اپنا نام تو بتاؤ، تیمور آئے گا تو میں اسے بتا تو سکوں کہ دو پیاری پیاری سی بیٹیاں مجھ سے ملنے آئی تھیں اور ان کا نام یہ تھا۔ ان کے کہنے پر وریشا نے تھوک نگلا۔ آفاف نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھورا۔ اب بتائے اپنا نام۔ اسے جی ہی جی میں وریشا پہ خوب تاؤ چڑھ رہا تھا۔ وریشا کچھ پل سوچ کر کوئی فرضی نام بتانے والی تھی، مگر اس کی نوبت نہ آئی۔ اسی وقت دستک دے کر کوئی اندر آیا اور آنے والی دونوں شخصیات کو دیکھ کر آفاف اور وریشا کے ہاتھوں کے طوطے، مینا، چڑیا سب اڑ گئے۔ وہ تیمور تھا اور اس کے ساتھ عفان، جو ایسی قہربار نظروں سے دونوں کو گھور رہا تھا کہ اس کی نگاہوں کی تاب لانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ آؤ عفان بیٹا، کیسے ہو؟ عفان نے بھی اپنے تیکھے تیوروں پر قابو پا کر ادب سے انہیں سلام کیا۔ بیٹا یہ تمہارے کلاس فیلو میری عیادت کرنے آئی تھیں۔ اس بار تیمور کو مخاطب کیا۔ انہیں حیرت بھی ہوئی تھی کہ یہ کیسے کلاس فیلوز تھے جو ایک دوسرے کو سلام تک کرنے کے روادار نہ تھے۔ ہم چلتے ہیں آنٹی، اپنا خیال رکھیے گا۔ وریشا جلدی سے اٹھی۔ تیمور نے ایک سرسری نگاہ وریشا پر ڈال کر اس کے ساتھ کھڑی اس کاملی سی لڑکی کو دیکھا۔ وہ وہی تھی جو اس روز تیمور کے دوستوں کے ساتھ اپنی دشمنی کا تذکرہ کر کے پھنس گئی تھی، اور اب بھی اس کے چہرے کے تاثرات اس روز سے مختلف نہ تھے۔ بے تحاشا گھبرائی ہوئی پریشان شکل والی لڑکی کے سبھی چہرے سے نگاہیں ہٹانے میں تیمور کو خاصی دشواری پیش آئی تھی۔ پل بھر میں وہ دونوں رخصت ہوئی تھیں۔ عفان گہری سانس اندر کھینچتا زہرا بیگم کے قریب آیا تھا۔ آپ کی بھانجی بہت جیدار ہے، آپ سے ملاقات کر ہی لی۔ عفان کے کہنے پر ان کی آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی۔ یہ وریشا تھی، میری عائشہ کی بیٹی؟ عفان نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے بتا تو دیتی، میں اسے ایک بار سینے سے تو لگا لیتی۔ وہ تڑپی تھی۔ آپ صحت یاب ہو کر گھر چلی جائیں، میں کسی بہانے سے اپنے آپ سے اسے ملوانے لے کر آؤں گا۔ نہیں بیٹا، اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ چہرے پر آزردگی چھا گئی۔ تیمور اور عفان بھی خاموشی اور بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ بھائی بہت خفا ہوں گے۔ وریشا عفان کی متوقع ناراضگی سے سہم رہی تھی۔ کیوں ہوگا تمہارا بھائی خفا؟ وہ بھی تو وہاں زہرا خالہ کی عیادت کو ہی گیا تھا نا؟ حالانکہ اس کا تو ان سے کوئی قریبی رشتہ بھی نہیں اور میری تو وہ سگی خالہ ہے۔ ایسے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارا بھائی وہاں گیا کیوں؟ اور وہ بھی تیمور بھائی کے ہمراہ؟ خالہ نے عفان کا نام لے کر پکارا۔ یعنی وہ پہلے سے اسے جانتی ہیں؟ اپنی ناقص عقل پر اتنا زور مت دو اور آئندہ بہادری کا کوئی کارنامہ سر انجام دینے سے پہلے مجھ سے اجازت نہ، صحیح مشورہ ضرور مانگ لینا۔ عفان جانے کہاں
کب وہاں آ نکلا۔ ایک پل تو وریشا بھی خفیف سی ہو کر چپ ہو گئی۔ تمہاری خالہ سے ملنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تیمور میرا بہت اچھا دوست ہے اور ہم دونوں ہی نسلوں پرانی دشمنی سے نجات چاہتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں عائشہ چچی اور زہرا آنٹی کے درمیان برسوں کی پھیلی ہوئی جدائی کی خلیج پاٹنے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ میں دونوں کی اذیت سے واقف ہوں، لیکن تمہارے ظالم جابر بابا کے ہوتے ہوئے دونوں کی ملاقات کی ہمت ابھی تک نہیں کر پایا ہوں۔ ہاں، میرے ذریعے دونوں فون پر ایک دوسرے کی آواز سن لیتی ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ تم دونوں اس راز سے آگاہ ہونے کے بعد اسے آگے نشر نہیں کرو گی۔ وہ سیدھے سپاٹ لہجے میں دونوں سے مخاطب ہوا۔ وریشا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اگر عفان ان کے بہادری کے کارنامے سے آگاہ ہوتا تو بھی وہ تیمور خان کی دوستی سے واقف ہو گئی تھی، اس لیے تو موصوف نے گوشمالی کرتے ہوئے ہاتھ اتنا ہولہ رکھا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اب دل میں محبت بھرے جذبات کے ساتھ اس کی قدر بھی بڑھ گئی تھی۔ مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ عفاف کہ تمہارا بھائی اتنا گریٹ ہوگا۔ اس نے امو جان کے لیے کتنی ہمت دکھائی، اور امو جان نے آج تک میرے سامنے بھاپ تک نہ نکالی، اور وہ خالہ ایک دوسرے سے ٹیلی فونک رابطے میں ہیں۔ عفان کے جانے کے بعد وہ عفاف سے مخاطب تھی۔ میں ایسے ہی تو نہیں کہتی تھی کہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں عفان بھائی جیسے بندے کا ساتھ ملا۔ عفاف مسکرائی تھی۔ وریشا بھی تردید کرنے کے بجائے مسکرا دی تھی۔ تیمور بھائی میرے فرسٹ کزن ہیں، میری سگی خالہ کے بیٹے۔ وریشا ناجیہ سے مخاطب تھی۔ اس روز زہرا خالہ سے ملنے کی اس کی تڑپ نے ناجیہ کو متجسس کر دیا تھا، اور اب وریشا اس کے اسی تجسس کی تشفی کر رہی تھی۔ میری امو جان اور زہرا خالہ دونوں بہنوں کی پرورش ان کے تایا نے کی۔ میرے نانا نانی کا انتقال تو ہماری ماؤں کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ بہنوں میں محبت تو ایک فطری امر ہے، لیکن امو جان اور زہرا خالہ تو سمجھو یک جان دو قالب تھیں۔ پھر امو جان کی شادی میرے بابا جان سے ہو گئی۔ خالہ میری امو سے 2 سال بڑی تھیں، لیکن ان کا رشتہ تایا زاد بھائی سے طے تھا، جو پڑھائی کی وجہ سے بیرون ملک تھے، سو ان کے تایا نے پہلے امو جان کی شادی کر دی، لیکن کچھ عرصے بعد خالہ جان کے منگیتر نے اعلان کیا کہ وہ باہر شادی کر چکے ہیں اور ان کی طرف سے خالہ آزاد ہیں۔ وہ بچپن کی منگنی کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ خالہ کی شادی جہاں مرضی چاہے کر دی جائے۔ خالہ کے تایا بیٹے کے اقدام پر سخت چراغپا ہوئے۔ پھر انہی دنوں خالہ کے لیے جلال خان کا رشتہ آیا۔ وہ بابا جان کے انتہائی مخالف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بابا کو پتہ چلا کہ سالے کا رشتہ کہاں سے آیا ہے تو وہ سخت طیش میں آ گئے۔ حالانکہ امو جان کے تایا اس رشتے پر اتنے سنجیدہ نہ تھے، لیکن بابا جان نے تایا سسر کے سامنے انتہائی غصے کا مظاہرہ کیا اور انہیں دھمکی دی کہ اس رشتے کی صورت میں ان کی بیوی کا میکے سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ داماد کی بد تہذیب پر تایا بھی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر خالہ کا رشتہ جلال خان سے طے کر دیا۔ امو جان کا رشتہ میکے سے ٹوٹا سو ٹوٹا۔ دونوں سگی بہنوں کے بیچ ہمیشہ کی جدائی در آئی۔ میں نے ہمیشہ ہی اپنی امو جان کو اپنی بہن کی یاد میں تڑپتے دیکھا۔ کوئی اپنا مر جائے تو دل کو قرار آ جاتا ہے، لیکن اس دنیا میں ہوتے ہوئے بہت پیارے کو مرا ہوا تصور کرنا کتنا اذیت ناک ہے، اس کا اندازہ کوئی میری امو جان کو دیکھ کر لگا سکتا ہے۔ وریشا کی آواز رند گئی۔ اوہ، تو یعنی اس طرح تیمور خان تمہارا اتنا قریبی رشتہ دار بھی ہوا اور تمہارے لیے یکسر اجنبی بھی۔ ویسے اگر تمہارے عفان صاحب درمیان میں نہ ہوتے تو خاصی فلمی سچویشن بن سکتی تھی۔ حریف قبیلے، فرسٹ کزن، غسیلے بابا جان، اور ناجیہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ وریشا نے اس کے کندھے پر فائل رسید کی تھی۔ عفاف کے بھائی کے علاوہ دنیا کا ہر لڑکا میرا بھائی ہے، آئی سمجھ میں؟ زبان سے کہتی پھر بھی سمجھ آ جاتی، تشدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ناجیہ کرائی۔ عفاف اور وریشا ہنس پڑیں۔ عفان بہت پیارا بچہ ہے بی بی، اور میرے وریشا تو شہزادی لگتی ہے، دونوں کی جوڑی بہت جچے گی۔ زہرا خانم بی بی سے مخاطب تھی۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ اب کوئی شہزادی اپنے شہزادے کے لیے بھی ڈھونڈو۔ انہوں نے پاس بیٹھے تیمور کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بھاوج کو مخاطب کیا۔ پہلے اپنے شہزادے سے تو پوچھ لیں، اس کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور طرح دار لڑکی پڑتی ہے، کہیں یہ ہمیں لڑکی ڈھونڈنے کی زحمت دیے بنا بالا ہی بالا کوئی لڑکی خود سے ہی منتخب کر لے۔ انہوں نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا۔ وہ محض مسکرا دیا۔ ماں اور پھوپھی کو کیسے بتاتا کہ دل و دماغ پر واقعی صرف ایک ہی چہرہ چھایا ہوا ہے، منمونی صورت والی عفان کی بہن۔ یونیورسٹی میں جب بھی اسے سامنا ہوتا اس کی بوکھلاہٹ دیکھنے کے لائق ہوتی۔ شاید وہ بھی تیمور کی نگاہوں کی تپش سے آگاہ تھی۔ اس کا بے حد احترام کے باوجود
تیمور اسے دیکھتے ہی بے خود سا ہو جاتا، مگر پھر جی میں خود کو ڈپٹتا بھی۔ دل جس انوکھی لے پر دھڑکنے لگا تھا، اس کی خواہش کو پورا کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ کیا ہوا تیمور، چپ کیوں ہو گئے بیٹا؟ خانم بی بی نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اکلوتے بھتیجے میں ان کی جان تھی۔ برسوں پہلے جلال خان کی حادثاتی موت کے بعد نہ صرف جاگیر کا انتظام اس کے کندھوں پہ آ گیا تھا، بیوہ، بھاویج اور بھتیجے کو بھی انہوں نے ہی سنبھالا تھا۔ اب تیمور پھر بہبود جوان تھا، ماں اور پھوپھی کی آنکھ کا تارا، اور ان دونوں کے جینے کا سبب بھی۔ اگر دونوں میں سے کسی کو بھی اس کے دل میں ابھرنے والے جذبے کی خبر ہوتی تو وہ کتنا دکھی ہو جاتی۔ شہباز خان کی بھتیجی سے رشتہ جوڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن امر تھا۔ جب شہباز خان نے اپنی بیوی کو اس کی سگی بہن سے ملنے کی کبھی اجازت نہ دی تھی تو وہ تیمور کا رشتہ اپنی بھتیجی سے کیوں کر ہونے دیتے؟ عافیت اسی میں تھی کہ تیمور دل کی خواہش دل میں ہی دبی رہنے دیتا، اور وہ یہ کر رہا تھا۔ آپ دونوں مجھے سکون سے پڑھائی کر لینے دیں۔ آخر آپ کو میرے سہرے کے پھول کھلانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ ماں اور پھوپھی بنا جواب دیے مسکرا دی تھیں، اور کچھ مہینے بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ ماں اس کی شادی کے لیے اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہیں۔ اس کے وجدان نے اسے بتا دیا تھا کہ زندگی کی مہلت بس ختم ہوا ہی چاہتی ہے۔ ایک دن جب زہرا بیگم نے چپکے سے آنکھیں موند لیں، غم کی شدت سے تیمور کے حواس سلب ہو گئے۔ خان بی بی بھتیجے کو سنبھالتے سنبھالتے خود بھی غم سے دوہری ہوئے جا رہی تھیں۔ عائشہ بیگم کو مردہ بہن کا دیدار کرنے کے لیے بڑی حویلی آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ شہباز خان اب بھی پرکھوں کی دشمنی نبھا رہے تھے۔ قاسم خان بھاوج کے ساتھ آئے تھے۔ عائشہ بیگم تو بہن کی موت پر اپنے حواسوں میں ہی نہ تھیں۔ قاسم خان نے خانم بی بی سے تعزیت کی۔ خان، میں نے تو باپ دادا کی زمانوں کی دشمنی ختم کرنے کی اپنی سی بہت کوشش کر لی، آپ اتنے برسوں میں اپنے چھوٹے بھائی کو ہی نہ سمجھا پائے۔ انہوں نے دھیرے سے شکوہ قاسم خان کی سماعتوں میں انڈیلا۔ میں ہمیشہ سے ہی ایک بزدل مرد ثابت ہوا ہوں زرمین۔ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنی بزدلی اور کم ہمتی پر خود کو ملامت کرتا ہوں۔ ایک شکست خوردہ شخص کو مزید طعنے تو مت دو۔ قاسم خان کی آواز خانم بی بی سے بھی دھیمی تھی۔ وہ دو موتیوں جیسے خانم بی بی کے گالوں پر لڑھکے تھے۔ ایک مدت بعد شخص کے لبوں سے انہوں نے اپنا نام سنا تھا۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ قاسم خان ان کی بیوہ بھاوج کے انتقال پر تعزیت کی رسم نبھانے آئے تھے۔ کس کو علم تھا کہ اس سمے وہ دونوں اپنی ذاتی نفع نقصان کی بات کر رہے ہیں، اپنے بیتے وقت کا تذکرہ، جب وہ خانم بی بی نہیں بلکہ زرمین خان تھیں، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے قبیلوں کی دو اولادیں جو اتفاق سے ایک ہی درسگاہ میں پڑھنے پہنچیں تو اپنی روایتی دشمنی فراموش کر کے دونوں کے دل ایک ہی لے پہ دھڑکنے لگے تھے۔ زرمین خان جو قاسم خان کے لیے صرف زرمین تھیں، دونوں نے ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہا تھا، اور وہ چاہ کر ٹوٹ بھی گئے تھے۔ ایک دوسرے کا ساتھ پانا دونوں کے مقدر میں ہی نہ تھا، اور وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے۔ چاہت پر میرا تمہارا اختیار نہ تھا زرمین، لیکن اس چاہت کو رشتوں کی ڈور میں پرونا میرے بس کی بات نہیں۔ خون کی ندیاں بہہ جائیں پھر بھی تمہارا میرا ساتھ ممکن نہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی کے آخری ایام میں شکستہ لہجے میں زرمین کو باور کروا دیا تھا۔ وہ خود اس حقیقت سے باخبر تھیں، لیکن قاسم خان کے لبوں سے یہ اعتراف شکست ان کے کانوں کو بھلا نہ لگا۔ میں جانتی تھی قاسم کہ ہمارے ملاپ کے بیچ آگ اور خون کا سمندر حائل ہے۔ میں خود تمہیں یہ سمندر پار کرنے کی اجازت نہ دیتی، لیکن جدائی کا یہ فیصلہ مجھے تمہاری زبان سے سننا گوارا نہ تھا۔ اب میرے پاس بھی اجنبی بن کر جدا ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئیں۔ زندگی کا سفر جاری ساری رہا۔ قاسم خان نے ماں باپ کے دباؤ میں آ کر اپنے سے 8 برس بڑی کزن سے شادی کر لی۔ اللہ نے یک کے بعد ایک 2 اولادوں سے نوازا، عفان اور پھر عفاف۔ دونوں ان کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ اہلیہ بھی ان کے دل پر راج تو نہ کر پائیں، لیکن انہوں نے زندگی میں بیوی کو اس کا جائز حق اور مقام ضرور دیا تھا۔ وہ تو بیوی کی زندگی ہی مختصر تھی۔ عفاف 4 برس کی تھی جب فردوس زچگی کے دوران زندگی کی بازی ہار گئیں۔ ماں باپ پہلے ہی دنیا سے صدار گئے، دوسری شادی کے لیے زور دینے والا کوئی نہ بچا تھا۔ بچوں کی پرورش نیک خصلت بھاوج کے حصے میں آئی۔ عائشہ بیگم جو ان کے چھوٹے بھائی شہباز خان کی بیوی تھیں، تندخو شوہر کے ساتھ انہوں نے بہت صبر کے ساتھ گزارا کیا۔ ونیشا کے بعد کسی طبی پیچیدگی کی وجہ سے وہ دوبارہ ماں نہ بن سکیں۔ شہباز خان کی اولاد نرینہ کے لیے دوسری شادی کے خواہش مند تھے۔ یہاں اس بار قاسم خان نے بڑے بھائیوں والا رعب استعمال کیا۔
عائشہ پر کوئی سوتن ہرگز نہیں آئے گی۔ بیٹے کی خواہش کو جو آواز مت بناؤ۔ میرا عفان آج سے تمہارا بیٹا ہے۔ داماد سمجھو، بھتیجا یا بیٹا، جو رشتہ مناسب لگے جوڑ لو۔ اگر بیٹے پر ہی اصرار ہے تو میں اسٹامپ پیپر پر لکھ دیتا ہوں کہ عفان سے اب میرا کوئی تعلق واسطہ نہ ہوگا۔ میں اسے بخوشی تمہیں سونپتا ہوں۔ انہوں نے بھائی کے سامنے آپشن رکھ دیا تھا۔ شہباز خان شرمندہ ہو گئے۔ دوسری شادی نہیں کروں گا بھائی، بس آج سے طے ہوا۔ وریشہ آپ کی بیٹی اور عفان میرا بیٹا۔ وہ فیصلے پر پہنچ گئے تھے۔ یہی مناسب ترین فیصلہ تھا۔ یوں وریشہ اور عفان کا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو گیا۔ قاسم علی خان کی زندگی اب بھی پچھتاووں کی زد میں تھی۔ محبت نہ ملنے کی کسک نے تو خیر ساری عمر ساتھ دینا تھا، لیکن زرمینے کی سونی زندگی کا مجرم بھی وہ خود ہی کو ٹھہراتے۔ زرمین راہ وفا کی ثابت قدم مسافر ٹھہری تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی سے شادی نام کا ورق ہی پھاڑ ڈالا تھا۔ خاندان برادری میں ان کے جوڑ کا کوئی تھا ہی نہیں۔ خاندان سے باہر شادی کی صورت میں ان کے حصے کی جائیداد غیروں کے پاس چلی جاتی۔ باپ نے بھی ان کے ساتھ یہ نیکی ضرور کی کہ خاندان میں بے جوڑ بندھن باندھنے پر مجبور نہ کیا۔ باپ کے مرنے کے بعد اکلوتے بھائی جلال خان نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا کہ وہ شادی پر حامی تو بھر لے۔ وہ خاندان سے باہر بھی ان کی شادی پر تیار تھے، لیکن زرمینے کی ہاں میں نہ بدلی۔ وہ اکلوتے بھتیجے کو ہی اولاد کی راہ چاہتی تھیں۔ جلال خان کی ایکسیڈنٹ میں موت کے بعد جاگیردار کی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پر آ گئی۔ وہ نازک اندام زرمین خان اب خانم بی بی کہلائی جانے لگیں۔ اب ان کی شخصیت کے وقار اور تمکنت کے سامنے اچھے اچھوں کا ٹھہرنا مشکل تھا۔ اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے بہت کام کیا۔ وہ اپنے لوگوں کے دلوں پر راج کرتی تھیں۔ ان کے دلوں پر اب کس کا راج تھا؟ اس کا علم راج کرنے والے کے سوا کسی کو نہ تھا۔ اب بھی کسی سرکاری تقریب میں اپنے اپنے قبیلوں کی نمائندگی کی حیثیت سے دونوں کا آمنا سامنا ہوتا رہتا۔ رسمی علیحدہ سلیق بھی ہوتی، پھر دونوں ہی اپنی کسک دل میں دبائے اچھڑتی ہوئی الوداعی نگاہ ایک دوسرے پر ڈال کر اپنی اپنی راہ چل پڑتے۔ یہ نارسائی کا ساری عمر کا مقدر تھی۔ زرمینے کو کب علم تھا کہ ان کا بھتیجا بھی اسی راہ گزر کو منتخب کر بیٹھا ہے؟ وہ قاسم علی خان کی بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، حالانکہ وہ لڑکی اس سے بھی ہم کلام تک نہ ہوا تھا۔ اس کے صبی چہرے پر نگاہ پڑتے ہی تیمور کا دل انوکھی لے پر دھڑکنے لگتا۔ یونیورسٹی میں دونوں کا بہت بار آمنا سامنا ہوتا۔ تیمور کو دیکھ کر عفاف کے چہرے پر حیا کی لالی جھلکنے لگتی۔ وہ صاف بتا دیتی کہ محبت کی راہ گزار پر وہ تنہا نہیں ہے۔ وہ اپنے طرز کی انوکھی محبت تھی جس کے اظہار اور اقرار کے لیے زبان تک سہارا نہیں لیا گیا تھا۔ وہ وریشہ سب سے پہلے اس محبت کا سراغ پا گئی تھی۔ وہ اور عفاف ویسے بھی یکجاں دو قالب تھیں۔ دونوں ایک دوسرے سے کچھ چھپانا چاہتی بھی تو اس پر قادر نہ تھیں۔ زہرا بیگم کی وفات کے بعد وریشہ عفان کی موجودگی میں تیمور کا حال احوال دریافت کر لیتی تھی۔ تیمور کی طرح عفان بھی اس کی قبائلی دشمنی سے حد درجہ بیزار تھا۔ یونیورسٹی کے ابتدائی دنوں میں جب دونوں کے ایک دوسرے کے مزاج کا اندازہ ہو گیا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ دونوں ہی اپنے قبیلوں کے درمیان کھڑی نفرت کی دیوار گرانا چاہتے تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ ایسا ہونا فی الوقت ناممکن ہے۔ عفان تو اب تک اس دوستی کی بابت اپنے باپ اور چچا کو بھی نہ بتا پایا تھا۔ اگر چچا کو علم بھی ہوتا کہ وہ ان کی بیوی کا بچھڑی بہن سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کروا چکا ہے تو اس گستاخی پر عفان کو کم از کم چھوٹ اور زیادہ سے زیادہ کیا جانے کیا کر ڈالتے۔ ہاں، تیمور نے اپنی پھوپھی سے کچھ نہ چھپایا، نہ ہی انہیں دوستی پر کوئی اعتراض تھا۔ عفان اور تیمور اس کوشش میں تھے کہ عائشہ اور زہرا کی ملاقات کروا دی جائے، لیکن تقدیر کو یہ منظور نہ ہوا۔ زہرا اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گئی۔ تیمور ماں کے مرنے سے بکھر کر رہ گیا تھا۔ جب اس نے رفتہ رفتہ خود کو سنبھالا اور وریشہ کی زبانی یہ خبر اعصاب پر بم بن کر گری کہ عفاف کا رشتہ طے ہونے والا ہے، قاسم علی خان کے چچا زاد بھائی نے اپنے بیٹے کے لیے عفاف کا ہاتھ مانگا تھا اور قاسم علی خان سنجیدگی سے اس رشتے پر غور و خوض کر رہے ہیں۔ شہباز خان بھی اس رشتے کے پرزور حامی تھے۔ اگر عفاف کی شادی ہو گئی تیمور بھائی، تو پھر میرا یونیورسٹی آنا بھی مشکل ہی ہوگا، کیونکہ عفان کا تو خود لاسٹ سیمسٹر ہے اور بابا جان مجھ اکیلی کو کبھی یہاں آنے کی اجازت نہ دیں گے۔ پھر تو آپ سے ملاقات بھی قصہ پارنیہ بن جائے گی۔ وریشہ تیمور سے مخاطب تھی۔ عفان ابھی کسی کام سے اٹھ کر گیا تھا۔ عفاف بھی یہاں موجود نہ تھی۔ تب موقع غنیمت جان کر اس نے تیمور کو یہ اطلاع پہنچائی تھی اور یہ خبر سن کر
تیمور کے چہرے پر جو اضطراب چھایا تھا وہ وریشا کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہ پایا۔ کیا ہوا تیمور بھائی، آر یو اوکے؟ پتہ نہیں یہ بات کرنی مناسب ہے یا نہیں، کم از کم عفان کے سامنے میں یہ بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن تم بتاؤ وریشا، اگر میری بیوی جان عفاف کے لیے میرا رشتہ لے کر تمہاری حویلی آئیں تو تمہارے والد اور چچا کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا اس بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کریں گے؟ آقا جان، میرے بابا مختلف ہیں، میں ان کے بارے میں حتمی بات نہیں کر سکتی، لیکن میرے بابا، ان کا تو نہ پوچھیں تیمور بھائی۔ وریشا نے تصور میں شہباز خان کو بندوق سیدھی کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا، اسے اس تصور سے جھرجھری آ گئی۔ یہی تو مسئلہ ہے وریشا، دو خاندانوں کی دشمنی تو پھر بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن قبیلوں کی، نسلوں کی پرانی دشمنی کیسے ختم ہو؟ کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ بے بسی کے اس اظہار پر وریشا کا جی بھی کٹ کر رہ گیا۔ اس سے بے وقوفی یہ ہوئی کہ وہ عفاف کو منو عن ساری باتیں بتا دی۔ عفاف نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا عفاف، کچھ تو بولو۔ وریشا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر پریشان ہوئی۔ بولنے کے لیے کیا بچا ہے وریشا؟ تم ہمیشہ کہتی تھیں کہ مجھے لگتا ہے عفاف کے تیمور بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں، تمہیں دیکھ کر ان کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ جھٹلایا، لیکن میں بھی جانتی تھی کہ ایسا ہی ہے، لیکن کاش آج تم مجھے اس کی باتیں نہ بتاتی، میں خود کو یہی کہہ کر جھٹلاتی رہتی کہ یہ سب میرے وہم کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اب میں کیا کروں گی وریشا؟ اس کی چاہت کا پتہ چلنے کے بعد میں کسی اور کی زندگی میں کیسے شامل ہو پاؤں گی؟ میں تو جذبوں میں بھی ایمانداری کی قائل ہوں۔ عفاف بے بسی سے لب کاٹنے لگی تھی۔ جان سے پیاری سہیلی کے لیے وریشا کا جی بری طرح بھر آیا۔ کس زمانے میں کس دور کی محبت کر بیٹھی تھی عفاف؟ ان کے بیچ قول و قرار کے عہد و پیمان کچھ بھی تو نہ ہوا تھا۔ اس کے باوجود دونوں پر ہی چاہت کا رنگ کس قدر گہرا چڑھا۔ وہاں تیمور کا حال اس سے مختلف نہ تھا، یہاں عفاف بھی لٹی پٹی سی بیٹھی تھی۔ کیا کمی ہے تیمور بھائی میں؟ کاش ہمارے اپنے بڑے اپنی دشمنی اور عصبیت کی اینک اتار کر معاملے کو دیکھ پاتے۔ ایسی انہونی خواہشیں کیوں کرتی ہو وریشا؟ عفاف اداسی سے مسکرائی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑے عفان نے گہری سانس اندر کھینچی۔ تیمور خان سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ شکل سے ہی کتنا خڑوس لگتا ہے رستم خان۔ آقا جان اور بابا جان کو عفاف کے لیے کوئی بہتر شخص نہیں مل سکا؟ عفاف، وریشا اور عفان چھٹیوں پر گھر آئے تھے۔ اب وریشا ماں کا سر کھا رہی تھی۔ رستم پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے اور پھر عفاف سے عمر میں 2-4 سال ہی بڑا ہے۔ یہ کوئی بے جوڑ بندھن تو نہیں، ورنہ اپنے کرب و جوار میں دیکھو، کتنی بچیاں یا تو ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی زندگی کے دن پورے کر رہی ہیں، یا پھر اپنی عمر سے دگنی تگنی عمر کے مردوں کی بیویاں بن کر رخصت ہوئی ہیں۔ اس لحاظ سے تو رستم کے رشتے میں کوئی برائی نہیں۔ ہاں، مزاج کا تیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ شادی کے بعد ہماری عفاف کے حق میں محبت کرنے والا شوہر ثابت ہو، عائشہ بیگم نے کہا۔ لیکن امو جان، وریشا نے کچھ کہنا چاہا۔ اس کے ذہن کے پردے پر محبت کرنے والے نرم خوشے شخص کی چھبی لہرائی تھی، لیکن وہ چاہنے کے باوجود ماں کو کچھ بتانے کی ہمت نہ کر پائی۔ اچھا، اب خاموش ہو جاؤ، رستم کے بارے میں تمہارے خیالات عفاف کے کانوں میں نہ پڑ جائیں، خواہ مخواہ اس کا جی برا ہوگا۔ عائشہ نے بیٹی کو سمجھایا۔ اس نے بے دلی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زربینیں ششدر سی بیٹھی تھیں۔ تیمور کی ڈائری ان کی گود میں تھی۔ کئی دنوں سے انہیں تیمور بہت الجھا اور مضطرب لگ رہا تھا۔ انہوں نے بہت بار خریدا، مگر ہر بار وہ ٹال گیا۔ آج بادل نخواستہ انہیں اس کی ڈائری پڑھنے کی غیر اخلاقی حرکت کرنا پڑی تھی۔ اس کا حال دل پڑھ کر حیرت اور صدمے سے ان کا برا حال ہو گیا۔ ان کے بھتیجے نے بھی ان جیسا ہی نصیب پایا تھا۔ وہ قاسم علی خان کی بیٹی پر دل ہار گیا تھا، لیکن اسے اپنے نصیب کا حصہ بنانے پر قادر نہ تھا۔ کاش وہ اپنے جان سے پیارے بھتیجے کے لیے کچھ کر پاتی۔ کتابوں کے نیچے ڈائری رکھتے ہوئے ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن ماضی کی طرح بے بسی اب بھی ان کے مقدر کا حصہ تھی۔ بی بی جان، آپ یہاں؟ میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ اسی پل تیمور نے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ان کی طرف پشت تھی۔ فوراً ہی اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے وہ پلٹی تھیں۔ خیر تو ہے؟ کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے؟ ہاں، دراصل یہ کہنا تھا کہ ملازماؤں سے کہہ کر
مہمان خانے کی اچھی طرح صفائی کروا لیں۔ شام تک میرے کچھ دوست پہنچ رہے ہیں، 2-3 روز ٹھہریں گے، کل شکار کا پروگرام ہے۔ اچھی بات ہے، میں زینت سے کہہ دیتی ہوں، وہ سارا انتظام دیکھ لے گی۔ قاسم علی خان کی حویلی میں سناٹے کا عالم تھا۔ واقعہ ہی ایسا رونما ہو گیا تھا۔ عفان کی بندوق سے نکلی گولی سے دشمنوں کا ایک بندہ مارا گیا تھا۔ عفان باپ اور چچا کے سامنے قسمیں کھا رہا تھا کہ ایسا نادانستگی میں ہوا ہے۔ وہ بھی شکار پر نکلا تھا اور کسی پرندے کو نشانہ بنا رہا تھا کہ تیمور خان کا دوست اس کے نشانے پر آ گیا۔ وہ تو کسی کو قتل کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ جانتے ہیں بابا، جانتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو وہ کیوں مانیں گے؟ پچھلے ہی ہفتے شیر خان والے واقعے کو لے کر کیسی گرما گرمی ہوئی تھی۔ ہمارے بندوں نے ان لوگوں کو جو دھمکیاں دی تھیں اس سے پورا علاقہ واقف ہے۔ پھر مہمان کا قتل، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ شہباز خان پریشانی سے اپنی پیشانی مسل رہے تھے۔ قاسم علی خان نے بھی بیٹے کو خشمگین نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ تیمور خان نے تو فوراً ہی اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی لے کر شہر روانہ ہو گیا۔ شکر ہے بات میڈیا میں ابھی نہیں آئی، لیکن وہ لوگ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، اپنے مہمان کے خون کا تاوان تو ضرور مانگیں گے۔ شہباز خان کو طرح طرح کے خدشات ستا رہے تھے اور ان کے خدشات درست ثابت ہوئے۔ جرگہ بیٹھا تو تیمور خان نے دوست کے بدلے، خون کے بدلے عفان کی بہن کا ہاتھ مانگا تھا۔ مطالبہ ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ عفاف قسمت کی اس ہیر پھیر پر بے یقین تھی۔ تیمور خان اس کی اولین چاہت تھا، لیکن اس انداز میں اس کی زندگی کا حصہ بننا اس کی انا کو گوارا نہ تھا۔ لیکن رخصتی کے وقت تیمور خان کے ساتھ آئی خانم بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں اپنے علاقے سے ورنی کی رسم کے خاتمے کا اعلان کرتی ہوں۔ میں عفاف کو پوری عزت و احترام سے رخصت کروا کر لے جا رہی ہوں۔ دونوں خاندانوں کے بیچ جڑنے والے اس رشتے کے بعد ہماری طرف سے ہر طرح کی دشمنی کا سلسلہ ختم ہے۔ ہم نے اپنی نئی نسل کو ان دشمنیوں کی بھیٹ نہیں چڑھانا۔ خانم بی بی کے اس واشگاف اعلان کے بعد علاقے کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ حجلہ روسی میں عفاف کی کلائیوں میں طلائی کنگن پہناتے ہوئے تیمور نے محبت کے اظہار سے پہلے معذرت کرنا ضروری خیال کیا تھا۔ تمہیں اس انداز میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا مجھے گوارا نہ تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ آئیڈیا شہریار کا تھا۔ تمہاری محبت میں عفان کو بھی آئیڈیا تسلیم کرنا پڑا۔ تیمور نے اپنی جگری دوست کا نام لیا تھا۔ حیرت کے مارے عفاف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ شہریار ہی تو تیمور کا مقتول دوست تھا، یونیورسٹی کی ڈرامٹک سوسائٹی کا سب سے سرگرم رکن۔ شہریار تو نقلی داڑھی مونچھیں لگا کر میرا ولیمہ اٹینڈ کرنا بھی آنا چاہ رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ کر اسے روکا۔ بہت خراب ہیں آپ، اسے گھورنے کے بعد ہی عفاف یہ کہہ پائی تھی۔ اب تو جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں۔ وہ مسکرایا اور اس بار عفاف اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ پائی۔ وہ بے ساختہ نگاہیں جھکا گئی۔ خانم بی بی نے بڑے دھوم دھام سے بھتیجے کا ولیمہ منعقد کیا تھا۔ دلہن کے گھر والے آئے تو انہیں بھی بھرپور عزت و احترام سے نوازا گیا۔ دوران تقریب قاسم خان کو الگ گوشے میں بیٹھا دیکھ کر وہ ان کے قریب آئی تھیں۔ یہ اداسی آپ کے چہرے پر جچ نہیں رہی خان، آپ کی بیٹی کو آپ سے بڑھ کر چاہوں گی، یہ یقین رکھیے گا۔ انہوں نے مسکرا کر قاسم خان کو مخاطب کیا۔ قاسم خان بس دیکھ کر رہ گئے۔ ویسے بات ماننے کی ہے، ہم سے جیدار ہمارے بچے نکلے۔ کس خوبی سے انہوں نے یہ ڈرامہ سٹیج کیا۔ کاش ایسے وقتوں میں ایسی عقل آپ بھی لڑ لیتے۔ برسوں پرانی بے تکلفی اور اپنائیت سے یہ شکوہ ان کے لبوں سے پھسلا تھا۔ زرمینے کے انداز پر قاسم خان کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ ڈرامے بہت جھول تھے زرمین، وہ تو تم اور میں بخوشی بچوں کے ہاتھوں بے وقوف بن گئے تو ان کا یہ پلان پایہ تکمیل تک پہنچا۔ مجھے شہباز کی طرف سے خدشہ تھا، اگر اسے شک بھی ہو جاتا تو بہت برا ہوتا۔ اب تو ڈر ڈر کر جینا چھوڑ دیں قاسم۔ اور رہی آپ کے بھائی کی، تو جو لوگ ہر وقت تیش کو سر پر سوار رکھتے ہیں وہ عقل کا استعمال کم ہی کرتے ہیں۔ کم از کم میں کسی خدشے میں گرفتار نہ تھی۔ وہ طمانینت سے مسکرائی تھیں۔ تم واقعی بہت جرأت مند ہو زرمین۔ وہ اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ تھکی ہوئی مسکراہٹ زرمینے کے لبوں پر بکھر گئی۔ میں اب خانم بی بی کے نام سے پکاری جاتی ہوں۔ قاسم خان، امید ہے آپ آئندہ مجھے اسی نام سے پکاریں گے۔ یہ اخلاقی اپنائیت کا لبادہ سمیٹ کر انہوں نے اجنبیت کی چادر اوڑھ لی تھی۔ قاسم خان بدقت مسکرائے۔ خانم بی بی آگے بڑھ گئیں۔ وریشا کی توقع کے عین مطابق شہباز خان نے اسے یونیورسٹی جانے سے منع کر دیا تھا۔ عفاف کی رخصتی اور عفان کے یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ وریشا کو اکیلے یونیورسٹی بھیجنے کے حق میں نہ تھے۔ یہ سخت ناانصافی ہے امو جان،
میرے اتنے عرصے کی محنت اکارت جائے گی۔ اب تو تھوڑا سا عرصہ باقی رہ گیا ہے، پلیز مجھے بابا جان سے اجازت دلوا دیں۔ وہ ماں کے سر ہو رہی تھی۔ قاسم علی خان بھی کسی کام کے سلسلے میں بیرون ملک تھے، ورنہ وہ انہی کی حمایت حاصل کرتی۔ تمہارے بابا کہتے ہیں جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب سکون سے گھر بیٹھو۔ کیا مطلب جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا؟ کم از کم ڈگری تو ہاتھ میں آنے دیں۔ سخت ڈکٹیٹر ہیں بابا جان۔ چچی جان کے سر کیوں ہو رہی ہو؟ جانتی ہو چچا جان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی۔ عفان بھی ادھر آ نکلا۔ یہی بات تو ان کی عقل میں سماتی نہیں، تم ہی سمجھاؤ عفان اسے۔ وہ ورشا کی تکرار سے ہزیج ہو کر آخر اٹھ کر چلی گئی۔ آپ کیا سمجھائیں گے مجھے؟ اپنی بہن کا معاملہ تھا تو ہمیں یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوانے کے لیے آقا جان اور بابا جان کے سامنے بھی بول پڑے۔ میرے لیے آپ کیوں سٹینڈ نہیں لیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، کیونکہ میری بہن صرف پڑھنے کی خاطر یونیورسٹی جوائن کرنا چاہ رہی تھی اور تم شاید میری سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی خاطر وہاں گئی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ وہاں کسی بھی لڑکی سے افیئر چلا کر تمہارے شک کو یقین میں بدل دوں، لیکن میری فطری شرافت آڑے آئی، اور اب جب کہ میں یونیورسٹی چھوڑ چکا ہوں تو میرا نہیں خیال کہ تمہارا وہاں جانے کا کوئی مقصد بچا ہے۔ بھرپور سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ ورشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کتنی پرانی بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ مذاق میں کی گئی بات کو نہ صرف وہ سن لے گا بلکہ اتنے عرصے تک یاد بھی رکھے گا، یہ ورشا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے موصوف اتنے عرصے سے اینٹھے سے تھے، اور ورشا سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جاتی تھی کہ آخر اتنا سنجیدہ اور ریزرو کیوں ہو گیا ہے۔ میرے کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہ تھا، اور ویسے بھی میں اور عفاف آپس میں ایسے ہی بے سروپا باتیں کرتے رہتے تھے۔ آپ میری بات سے ہرٹ ہوئے تو سوری، لیکن چھپ کر کسی کی باتیں سننا غیر اخلاقی حرکت ہے۔ معذرت کے ساتھ وہ جتائے بنا بھی نہ رہ پائی۔ بہت لاجواب انداز ہے معذرت کا، اپنا سوری اپنے پاس ہی رکھو۔ عفان بھنا کر وہاں سے پلٹ گیا۔ ورشا اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ میرے بھائی کی ناراضگی بالکل بجا ہے، تمہیں تو ڈھنگ سے انہیں منانا بھی نہیں آیا۔ عفاف نے تعصب سے ورشا کو دیکھا۔ آج تیمور اسے میکے والوں سے ملوانے لایا تھا۔ امّو جان تیمور کی خاطر مدارت میں لگی تھیں جب ورشا اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی اور اب روحانسی انداز میں عفان کی خفگی سے آگاہ کر رہی تھی۔ پھر کیسے مناؤں تمہارے بھائی کو؟ وہ تو اس دن کے بعد مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا۔ اتنی سی بات پر اتنی ناراضگی؟ کیا اسے میرے دل کی خبر نہیں؟ وہ تو ہمیشہ سے ہی میرے دل کی ہر دھڑکن میں بستا ہے۔ بس ایسا ہی اظہار میرے بھائی کے سامنے کر لو، فوراً مان جائیں گے۔ تم شادی کے بعد بہت بے شرم ہو گئی ہو۔ میں نہیں، کوئی باعزت طریقہ بتاؤ، مذاق اڑانے کے لیے نہیں بلایا تمہیں۔ اوکے، ناراض مت ہو۔ عفاف نے ہنسی پر قابو پایا۔ ایسے سنا ہے شوہر کے دل کا راستہ تو معدے سے ہو کر گزرتا ہے، یہ منگیتر پرست محبوب کے دل کا راستہ کہاں سے گزرتا ہے؟ تو اسے کیسے منایا جا سکتا ہے؟ اس کا مجھے کوئی تجربہ نہیں، تجربہ تو مجھے شوہر کے منانے کا بھی نہیں۔ تیمور تو مجھ سے خفا ہونے کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ زیادہ شیخیاں مارنے کی ضرورت نہیں، اور اللہ کرے تیمور بھائی آج شام میں تم پر کسی بات پر خفا ہو جائیں اور پھر پوچھوں گی تمہیں۔ ورشا نے کلس کر بددعا ہی دے ڈالی۔ اس کے انداز پر عفاف کی پھر ہنسی چھوٹ گئی، لیکن جاتے سمے اس نے چپکے سے بھائی سے سہیلی کی سفارش ضرور کی تھی۔ اب میری سہیلی کو مت ستائیں بھائی، بلا وجہ کی ناراضی چھوڑیں۔ آپ اس بیچاری کی پریشانی کا تصور نہیں کر سکتے۔ زندگی میں پہلی بار تو اس بیچاری کو پریشان کر پائے ہوں، تھوڑا سا تو مزہ لینے دو۔ چچی جان، یہ آپ نے کون سا کک رکھ لیا؟ کھانے میں بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ رحمت آج کل چھٹی پر ہے بیٹا، اپنی جگہ اپنے بھتیجے کو بھیجا ہے، لیکن واقعی بالکل ڈھنگ کا نہیں پک رہا۔ آج رحمت سے ہی رابطہ کر کے پوچھوں گی کہ واپس آ رہا ہے یا کوئی ہم اور انتظام کریں، عائشہ نے جواب دیا۔ ورشا اس وقت تو خاموشی سے چاولوں کی پلیٹ کو چمچ گھماتی رہی، لیکن عفان کے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھنے کے بعد اس نے ماں کو مخاطب کیا۔ آج رات کا کھانا میں بناؤں گی۔ اچھی بات ہے، تمہیں خود بھی یہ خیال آیا؟ گھر میں جتنے ملازم ہوں، کچن کا کام عورت کو ہی سجتا ہے۔ مجھے گھٹنوں کے درد نے عاجز نہ کیا ہوتا تو ان باورچیوں کے ہاتھ کے رنگ برنگے کھانے کیوں کھانے پڑتے۔ آج سے کچن کا چارج تم ہی سنبھالو۔ عائشہ خوش ہو گئی۔ اس نے فی الوقت ماں کی خوشی کو خارج کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ صرف آج ہی کچن کو رونق بخشنا چاہتی تھی، کل تو ویسے بھی عفان نے شہر چلے جانا تھا۔ آج وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے پرتکلف کھانا تیار کرنا چاہتی تھی۔ عفاف کے برعکس وہ کوکنگ میں بالکل اناڑی تھی، اور آج بھی اسے عفاف کی ہی مدد درکار تھی۔ اس نے فوراً عفاف کو میسج کیا، آج کوشش کر رہی ہوں کہ معدے کے راستے تمہارے کھڑوس بھائی کے دل میں جگہ بنا لوں، مجھے فوراً چکن جنجر کی ریسیپی سینڈ کرو۔
تمہارے ہاتھ کی بنی یہ ڈش تمہارا بھائی بہت شوق سے کھاتا تھا، ساتھ مشورہ دو کہ میٹھے میں کیا بناؤں۔ عفاف کو میسج بھیجنے کے چند لمحوں بعد موبائل پر بپ ہوئی۔ وریشا نے موبائل اسکرین پر نگاہ ڈالی، یہ میسج عفان کی طرف سے تھا۔ تم چکن کے بجائے مٹن یا بیف میں کچھ ٹرائی کیوں نہیں کرتی؟ چکن کھا کھا کر میرا ویسے بھی جی اوب گیا ہے، سویٹ ڈش میں گاجر کا حلوہ بنا لینا۔ او مائی گاڈ! بوکھلا کر کچھ لمحوں پہلے کیا جانے والا میسج چیک کیا۔ وہ کسی فاحش غلطی کی مرتکب ہو گئی تھی، جلدی عفاف کے بجائے میسج عفان کو کر دیا تھا۔ بیڑا غرق ہو تم دونوں بہن بھائیوں کا، آخر کس نے تمہارے اتنے ملتے جلتے نام رکھے تھے؟ خفت سے اس کا برا حال تھا، اب کچن میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو رات کے کھانے پر بھی غیر حاضر رہنا چاہتی تھی، لیکن امو جان نے ملازمہ بھیج کر اسے بلوا لیا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ عفان بہت سنجیدگی سے لوگوں کے ڈھکن اٹھا کر چیک کر رہا تھا۔ مجھے لگا آج ڈنر میں چکن جنجر ملے گا۔ بیٹا تم کہہ دیتے میں وہ بنوا لیتی۔ عائشہ کو اس کی من پسند ڈش نہ بنوانے پر افسوس ہوا۔ ویسے تو صاحبزادی نے اعلان کیا تھا کہ آج رات کا کھانا وہ بنائیں گی، لیکن شام سے کمرے میں بند تھیں، اب نکلی ہیں باہر۔ وریشا پر خفگی بھری نگاہ ڈال کر انہوں نے کہا۔ وریشا سر جھکائے کھانا کھانے لگی، ماں کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ عفان نے بہت مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ چاچا جان کب تک آئیں گے؟ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ پتہ نہیں بیٹا، صبح سے ڈیرے پر ہی ہیں، کوئی مسئلہ نمٹانا تھا، ہو سکتا ہے رات بھی وہیں قیام کریں۔ وریشا تم زحمت نہ ہو تو کافی بنا کر اسٹڈی میں دے جاؤ۔ کافی تو وریشا ضرور بنا دے گی، لیکن بیٹا تم نے ٹھیک سے کھایا ہی نہیں، 2-4 نوالے کھا کر ہی اٹھ گئے۔ کل اگر وریشا چکن جنجر بنائے گی تو میں ڈٹ کر کھاؤں گا، وعدہ رہا۔ وہ وریشا پر متبسم نگاہیں ڈال کر بولا۔ ماں کی موجودگی میں وہ عفان پر تیکھی نگاہ ہی ڈال سکی۔ اپنی طرف سے نہایت بدمزہ کافی بنا کر وہ اسٹڈی میں آئی۔ راکنگ چیئر پر نہایت فرصت سے جھولتا ہوا اسی کا منتظر تھا۔ صرف ایک مگ کافی اپنے لیے بھی لے آتی، مجھے طلب نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، دونوں شیئر کر لیں گے، وہ اطمینان سے بولا۔ پھر مگ ہونٹوں سے لگا کر گھونٹ بھرا تھا۔ اگر دل کا راستہ معدے سے ہی ہو کر گزرنا ہے تو یقین کرو کافی کا ایک گھونٹ پی کر ہی یہ راستہ بلاک ہو گیا۔ اس نے مگ ایک طرف رکھ دیا۔ وریشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر غلطی سے ایک میسج آپ کو چلا ہی گیا تو آخر آپ مجھے کب تک اور کتنا ذلیل کریں گے؟ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی، اور ان نین کٹوروں کو بھرتا دیکھ کر عفان کو بھی اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا۔ میرے دل تک پہنچنے کے لیے تمہیں آخر ان ٹیڑھے میڑھے راستوں کا انتخاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تم نہیں جانتی کہ تم میرے دل کی ہر دھڑکن میں بستی ہو؟ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ وریشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ڈائلاگ کچھ سنا سنا سا لگا، پھر کچھ یاد آیا۔ اف، یہ عفاف کی بچی، کوئی بات پیٹ میں ٹکتی ہی نہیں۔ اسے عفاف پر شدید ترین تاؤ آیا۔ نگاہیں اٹھا کر عفان کو دیکھا، وہ مسکراہٹ لبوں میں دبائے محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وریشا نے سر پٹا کر نگاہیں جھکا لی۔ عفاف کے بھائی کا یہ روپ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وریشا کی بکھلاہٹ دیکھ کر بالکل یہ بات عفاف کا بھائی بھی سوچ رہا تھا۔ یوں شرمائی، لجائی، گھبرائی تم سیدھا دل میں اتر رہی ہو۔ وہ مزید رومانٹک ہوا۔ میں جا رہی ہوں، مجھے امو جان کے پاؤں بھی دبانے ہیں۔ بالکل جاؤ، اور ہاں اپنی تیاری بھی مکمل رکھو۔ پچھلے سیمسٹر میں تمہاری جی پی سے میں بالکل مطمئن نہیں تھا، اس بار تم نے وہ کارکردگی نہیں دہرانی۔ وریشا نے بے یقینی سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ تو پھر میں پھر سے یونیورسٹی جاؤں گی؟ آپ بابا جان کو منا لیں گے؟ چچا جان کو اپنی بیٹی کی یونیورسٹی جانے پر اعتراض ہے نا؟ میں اعتراض ختم کرنے والا ہوں۔ 3 دن بعد بابا جان وطن واپس لوٹ رہے ہیں، ان کے آتے ہی میں چچا جان سے ہماری شادی کی بات کریں گے، فوراً نکاح، فوری رخصتی، اور پھر یہ میرا اختیار ہوگا کہ میں تمہیں یہاں رکھوں یا اپنے ساتھ شہر لے جاؤں۔ شہر والی فیکٹریوں کے معاملات بھی مجھے دیکھنے ہیں، اور میں معاملات دیکھنے کے لیے وہاں میری بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ میں آخر کب تک چھڑا چھاڑ زندگی گزاروں گا؟ اتنی جلدی شادی؟ پھر تو یہ ہو گئی مکمل میری پڑھائی۔ تمہاری پڑھائی مکمل ہونے تک تمہیں ہرگز نہ ستاؤں گا، یہ وعدہ رہا۔ اور ہاں، بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ وریشا نے ہچکچا کر کچھ کہنا چاہا، پھر عفان کی سمت دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتی محبت کی جوت دیکھ کر ہر اعتراض دم توڑ گیا۔ حیا کی لالی چہرے پر بکھری، اور اقرار میں سر ہلاتے وہ واپس پلٹ گئی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔